آج ہم لوگ آبجیکٹیو جو ہیں وہ کریں گے جو ہماری نیشنل انکم سے ریلیٹڈ ہے. یہ جسٹ اردو والوں کے لیے، کیونکہ جو آپ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اردو کا ملتا ہی نہیں ہے، جبکہ میں سارا اردو میں بول رہی ہوں. مجھے پتہ ہے میجارٹی میرے پاس اردو کی ہے تو انہیں پھر پرابلم ہوتی ہے. تو آبجیکٹیو کرتے ہیں. قومی آمدنی بنیادی طور پر کس کا مجموعہ ہوتی ہے. تو ہم نے اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھی تھی بڑی ڈیٹیل سے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سال میں پیدا کردہ اشیاء و خدمات کی جو مالیت ہوتی ہے وہ قومی آمدنی ہوتی ہے. ہمارے پاس 4 آپشن ہے. کسی ملک کی تمام دولت تو نہیں ہم اس میں شامل کرتے، نہ ہی ہم لوگ مرکزی حکومت کے ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو قومی آمدنی کہتے ہیں، اور نہ ہی مرکزی حکومت. اور بیسٹ ہمارا یہی ہے جو ہمارا ایگزیکٹ آپشن ہے کہ ایک سال میں پیدا کردہ اشیاء و خدمات کی مالیت. پھر نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے شخصی آمدنی میں سے براہ راست ٹیکس منہا کرنے کے بعد کیا بچتا ہے. تو ہمارے پاس شخصی آمدنی میں سے براہ راست ٹیکس منہا کرنے کے بعد ہمارے پاس ذاتی آمدنی استعمال کے لیے بچ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اس میں وہ فارمولا پڑھا تھا. ہم نے اس میں یہ بھی ڈیفینیشن بھی پڑھی تھی کہ جو ہماری ایک آمدنی ہے اس میں جو ایک سیلری ملتی ہے کسی بندے کو تنہا ملتی ہے تو اس میں سے ٹیکسز ڈیڈکٹ کرنے کے بعد ملتی ہے، اور یہ وہ آمدنی ہوتی ہے جسے وہ استعمال کرتا ہے. تو اسے ہم لوگ ذاتی آمدنی برائے استعمال یعنی قابل تصرف شخصی آمدنی کا نام بھی دیتے ہیں. یہاں پہ اس نے اس کے دوسرا نام لکھا ہے ذاتی آمدنی برائے استعمال. خالص ملکی آمدنی نہیں ہوتی ہے وہ، نہ ہی خالص قومی آمدنی ہوتی ہے، اور نہ ہی عام قومی پیداوار ہوتی ہے. تو وہ کیا ہے؟ ذاتی آمدنی برائے استعمال. پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے قومی پیداوار میں کون سی چیز نکالنے کے بعد خالص قومی پیداوار حاصل ہوتی ہے. تو یہ ہم لوگ اگر قومی پیداوار میں سے ٹیکسز کو جو ہمارے پاس ہوتے ہیں فرسودگی کے الاؤنس، یعنی جسے آپ لوگ ڈیپریسیشن الاؤنسز بولتے ہو، اگر ہم لوگ اس کو مائنس کر دیں تو ہمارے پاس نیٹ نیشنل انکم یعنی خالص قومی آمدنی بن جاتی ہے. اب دیکھیں یہ جو آبجیکٹیو ہے آپ کی، یہ ساہیوال بورڈ میں بھی آئی ہے، ڈی جی خان بورڈ میں بھی آئی ہے. تو قومی آمدنی کی متوازن سطح سے کیا مراد ہے. تو قومی آمدنی کی متوازن سطح سے کیا مراد ہے؟ جب ہماری مجموعی طلب مجموعی رصد کے برابر ہوتی ہے تو وہ اس کی متوازن سطح ہے. اس کے اوپر ہم نے ایک کوشچن بھی بنایا ہوا ہے، پورا لانگ کوشچن بھی اس پہ کیا ہے. ہمارے پاس کون سے آپشن تھے؟ قومی آمدنی از ایکول ٹو صرفی خرچ، عام ملکی پیداوار، عام قومی آمدنی، بجٹ از ایکول ٹو کل خرچ. تو یہ کوئی بھی نہیں قومی آمدنی کے توازن کو شو کرتا، صرف اور صرف جب ہماری طلب اور ہماری رصد ایکول ہو جاتی ہے تو اس کے توازن کو شو کرتی ہے. کون سا مسئلہ کلی معاشیات میں زیر بحث آتا ہے؟ کلی معاشیات میں صارف کا رویہ زیر بحث آتا ہے. نہ تو ہم قومی سرمایہ کاری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ قومی آمدنی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ ہی قومی بچتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ صارف کا رویہ ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس ہے کہ قومی آمدنی میں شمار کسے قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا. قومی آمدنی میں پینشن سے حاصل کردہ آمدنی کو شامل نہیں کیا جاتا. حجام کی کمائی بھی ہوتی ہے، بینکوں کے منافع جات، کیونکہ یہ سارے سروسز میں آ جاتے ہیں. ان سے حاصل ہونے والی انکم ہماری قومی آمدنی میں آتی ہے. صرف اور صرف جو ہمیں جو پینشن ہے، وظائف ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، وہ والی آمدنیاں اس میں شامل نہیں ہوتی ہیں. عام ملکی پیداوار معلوم کرنے کے لیے عام قومی پیداوار میں سے کس سے منہا کیا جاتا ہے. یہ ہمارے پاس ملتان بورڈ میں آیا ہوا ہے. اس میں اس نے کہا ہے شخص و ریحت کے اخراجات، بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی، بالواسطہ ٹیکس اور انتقالی ادائیگیاں. تو عام ملکی پیداوار معلوم کرنے کے لیے ہم قومی پیداوار میں سے یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکشن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں صرف ہمارے ملک کی آمدنی اس میں آتی ہے. جو باہر سے حاصل کردہ آمدنی ہے وہ ہم اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس عام ملکی پیداوار آ جاتی ہے. پھر قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے پیداوار کا مجموعے کا دوسرا نام ہے. یہ قومی آمدنی کی پیمائش کا طریقہ اور پیداوار کا مجموعہ یہ بازاری قیمت کے لحاظ سے بات کر رہا ہے کہ اس کا دوسرا نام بازاری قیمت کے لحاظ سے ہے. پیداوار کا مجموعہ بازاری قیمت کے لحاظ سے، عاملین کے معاوضوں کے مجموعے کے لحاظ سے، آمدنی کا طریقہ، اشاری اعداد کا طریقہ. تو ان میں سے کوئی بھی نہیں، جسٹ ہمارے پاس کیا ہے اس کا آپشن ہے بازاری قیمت کے لحاظ سے. پھر یہ کس نے کہا ہے کہ اشیاء و خدمات کی مقدار جو ایک سال میں صرف کی جائے قومی آمدنی کہلاتی ہے. ہمارے پاس پروفیسر فشر نے کہا ہے. یہ والے انہوں نے
پال اے سیمولسن نے نہیں کہا، نہ کینز نے کہا ہے، نہ رابنسن نے کہا ہے، صرف یہ پروفیسر فشر کی ڈیفینیشن تھی کہ جو اشیاء و خدمات کی مقدار کا ایک سال میں جو صرف کی جاتی ہیں وہ اس کی قومی آمدنی ہوتی ہے۔ درج ذیل فارمولے کی مدد سے کیا معلوم کرتے ہیں، یعنی صرفی خرچ میں تبدیلی ڈیوائڈیڈ بائی آمدنی میں تبدیلی، یعنی ڈیلٹا سی ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا وائی۔ اس سے ہم لوگوں کو مختتم ملانے صرف معلوم ہوتا ہے، کوسٹ معلوم نہیں ہوتا، فیکس نہیں ہوتا، ظاہری آمدنی نہیں اس سے پتہ چلتی، مختتم ملانے صرف اس سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر بے روزگاری الاؤنس کس میں شامل ہوتے ہیں؟ بے روزگاری الاؤنس ہمارے نہ تو قومی آمدنی میں ہے، نہ عام قومی پیداوار میں، اور نہ ہی پیداوار میں۔ یہ ہمارے انتقالی ادائیگیوں میں بے روزگاری کے الاؤنس، زکوٰۃ، صدقات، پینشن، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ قومی آمدنی کے مسائل کا تعلق معاشیات کی کس شاخ سے ہے؟ قومی آمدنی کے مسائل کا تعلق معاشیات کی کلیاتی معاشیات سے ہے۔ زرعی جو ہے اس میں زراعت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، علمی معاشیات سے نہیں ہے، اور نہ ہی جزوی معاشیات سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہمارا کلیاتی معاشیات سے۔ پھر اگر ہر مرحلہ پر اشیاء کی مجموعی قدر و قیمت کو خام قومی پیداوار میں شامل کیا جائے تو کیا مشکل پیش آتی ہے؟ ہم نے اس کوشچن میں بھی کانسیپٹس آف نیشنل انکم جب کر رہے تھے، اس کے بعد ہم نے اس کا دیکھا اس کو میئر کیسے کرتے ہیں، اس میں بھی ہم نے جو پریکاشنز دیکھی ہیں اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ڈبل کاؤنٹنگ سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ بار بار ایک چیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس سے ہماری جو چیز ہے اس کی قیمت زیادہ شو ہوتی ہے اس سے، یا پھر ہم جیسے لکڑی کی اگزامپل ہم نے دی تھی، فرنیچر کی اگزامپل دی تھی، کپڑے کی اگزامپل دی تھی کہ دھاگے سے بنتا ہے، اگر ہم دھاگے کی قیمت لکھیں گے، روئی کی قیمت لکھیں گے، پھر کپڑے کی قیمت لکھیں گے تو یہ ڈبل قیمت بن جاتی ہے۔ تو دوہرے شمار کا خطرہ ہوتا ہے اگر ہم لوگ مجموعی قدر و قیمت کو خام قومی پیداوار میں شامل کریں۔ پھر مختتم ملانے بچت ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آمدنی مائنس صرف نہیں، صرف از اکول ٹو بجٹ، یہ بھی نہیں ہے، بجٹ اور آمدنی کو ڈیوائڈ کرنے سے نہیں، یہ ہمارے پاس 1 مائنس ایم پی سی یعنی مارجنل پرائز، ہم 1 میں سے مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس مختتم ملانے صرف آتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے خام قومی پیداوار میں کسے شامل نہیں کیا جاتا؟ جو گھر میں سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، جو آپ وداؤٹ اینی پروفٹ اور اینی جو ہے وہ آپ کمیشن، جس میں کسی قسم کی آپ کو کوئی پیسے نہیں ملنے ہوتے، ان کو شامل نہیں کرتے، جس میں گھریلو خواتین کی خدمات شامل ہیں۔ کون سی چیز خالص قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوتی ہے؟ خالص قومی پیداوار میں تشکیل سرمایہ شامل نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے پاس ہے شخصی آمدنی میں سے براہ راست ٹیکس نکالنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم شخصی آمدنی میں سے ٹیکسز نکالتے تھے، جب ہمیں سیلری ملتی ہے ہم اس میں سے ٹیکس مائنس کرتے ہیں تو ہماری قابل تصرف شخصی آمدنی ہوتی ہے، اور یہ قابل تصرف شخصی آمدنی ہے۔ ناجائز آمدنی حصہ ہے خام قومی پیداوار کا، خالص قومی پیداوار کا، خام داخلی پیداوار کا، ان میں سے کسی بھی چیز کا ناجائز قومی آمدنی نہیں حصہ ہوتا، ناجائز آمدنی کسی بھی چیز کا حصہ نہیں ہوتی ہے۔ فیکس قومی آمدنی برابر ہے، جب ہم لوگ قومی آمدنی کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ٹوٹل اس کی جو پاپولیشن ہوتی ہے، اس کی آبادی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس قومی آمدنی کی وہ فیکس قومی آمدنی آ جاتی ہے۔ یہ کہتا ہے قومی آمدنی ضرب آبادی اس سے نہیں ہوتی، قومی آمدنی پلس آبادی اس سے بھی نہیں، قومی آمدنی منفی آبادی اس سے بھی نہیں، تو یہ ہمارا آپشن ہے قومی آمدنی تقسیم آبادی۔ پھر فیکس آمدنی بڑھانے کے لیے ضروری ہے آبادی میں اضافہ، قومی آمدنی میں اضافہ، شرح سود میں اضافہ، اجرت میں اضافہ۔ تو فیکس آمدنی اگر بڑھنی ہے تو قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا تو فیکس آمدنی بڑھے گی، کیونکہ ہمارا اس کا فارمولا کیا ہے کہ ٹوٹل انکم ڈیوائڈیڈ بائی پاپولیشن، یعنی ٹوٹل ہماری جو قومی آمدنی ہے اس کو ہم اس کی ٹوٹل جو اس کنٹری میں آبادی ہوتی ہے اس پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ فیکس آمدنی آتی ہے۔ تو اوسط ملانے صرف ہے، یہ بورڈ میں آیا، ملتان میں بھی، ڈی جی خان میں بھی آیا ہے۔ اوسط ملانے صرف سی ڈیوائڈیڈ کنزمپشن ڈیوائڈیڈ بائی انکم ہے، وائی اوور سی بھی نہیں ہے، سی اور ایس بھی نہیں ہے، ایس اوور سی بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں فیکس آمدنی کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ افراط زر ہے، جغرافیائی حالات ہیں، پہاڑوں کی کمی ہے، فوج کی، ان کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے۔ افراط زر سب سے بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہماری آمدنی کم ہے۔ کسی ملک کی جغرافیائی حدود کے اندر کی پیداوار کہلاتی ہے خام قومی پیداوار، جو اس کی جغرافیائی حدود کے اندر کی پیداوار ہوتی ہے اسے خام قومی پیداوار کہتے ہیں، ملکی پیداوار نہیں کہتے، نہ ہی قومی آمدنی ہوتی ہے۔ پھر کون سا مسئلہ کلی معاشیات میں زیر بحث نہیں آتا؟ قومی آمدنی کا بھی آتا ہے، روزگار کا بھی آتا ہے، سرمایہ کاری کا بھی آتا ہے، فرم کی قیمتوں کا تعین ہمارا
کلی معاشیات میں نہیں آتا ہے۔ پھر درج ذیل میں سے کون سی آمدنی انتقالی ادائیگیوں میں شامل کی جاتی ہے؟ کمیشن بھی نہیں ہوتی، تنخواہ بھی نہیں ہوتی، بونس بھی نہیں، بیک۔ اگر یہاں پہ زکوٰۃ ہوتا تو وہ بھی انتقالی ادائیگیوں میں، اگر صدقات ہوتا تو بھی انتقالی ادائیگیوں میں، اگر پینشن ہوتی تو بھی انتقالی ادائیگیوں میں آنی تھی۔ پھر زرعی مالیت کہلاتی ہے خام قومی پیداوار، خالص قومی پیداوار، خام داخلی پیداوار، خالص داخلی پیداوار۔ تو یہ خام قومی پیداوار کہلاتا ہے۔ خام قومی پیداوار اور منفی فرسودگی الاؤنس برابر ہے، یہ ملتان بورڈ میں آیا کوشچن۔ جب ہم خام قومی پیداوار میں سے فرسودگی کے الاؤنس مائنس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس خالص قومی پیداوار ہوتی ہے، یعنی نیٹ نیشنل انکم آ جاتی ہے۔ مختتم ملانے صرف کا فارمولہ ہے بچت میں تبدیلی ڈیوائڈڈ بائی آمدنی میں تبدیلی، یہ نہیں ہے۔ آمدنی میں تبدیلی ڈیوائڈڈ بائی بچت میں تبدیلی، یہ بھی نہیں۔ ہمارے پاس صرف میں تبدیلی، یعنی جو آپ لوگ کنزمپشن کر رہے ہو اس میں جب چینج آتا ہے وہ تب بھی چینج آتا ہے جب آپ کی انکم میں چینج آتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی اتنی انکم ہی نہیں ہے اور آپ خرچ کرتے جا رہے ہو، ایسا چلانا کام بہت امپاسبل ہے۔ اور جب ہمارے پاس انکم بڑھتی ہے تو اوبویسلی ہماری ضروریات بھی اتنی، جو کنزمپشن ہے وہ بھی اتنی بڑھتی ہے، تو صرف میں تبدیلی ڈیوائڈڈ بائی آمدنی میں تبدیلی۔ پھر ہے ہمارے پاس قومی آمدنی کی پیمائش کا عرصہ ہے، ساہیوال بورڈ میں یہ کوشچن آیا ہے۔ قومی آمدنی ایک سال کے اندر، تو ہم یہاں پہ ایک سال پہ ٹک لگائیں گے۔ پھر ہمارے پاس ہے درج ذیل میں سے انتقالی ادائیگیاں، دوبارہ وہی بات آ گئی ہے کہ انتقالی ادائیگیاں کون سی ہیں، تو وہ ہیں وظیفہ جات۔ قابل تصرف شخصی آمدنی معلوم کرنے کے لیے شخصی آمدنی میں سے کیا منہا کیا جاتا ہے؟ اس میں سے ٹیکسز مائنس کر دی جاتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر ٹک کر دیں گے۔ قومی آمدنی، انتقالی ادائیگیاں قومی آمدنی میں شامل کرنے سے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے پاس یہ مسئلہ آتا ہے کہ دوہری گنتی کا مسئلہ آ جاتا ہے، چیزیں بار بار کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ قومی آمدنی ماپنے کے کتنے طریقے ہیں؟ قومی آمدنی ماپنے کے 3 طریقے ہمارے پاس۔ ہم نے 3 طریقوں سے قومی آمدنی کو میئر کیا ہے، ہم نے اس کے اوپر لانگ کوشچن بھی کیا ہوا ہے، میتھڈس آف میئرمنٹ آف نیشنل انکم۔ تو ہمارے پاس اس میں خرچ کا طریقہ ہے، فیکس آمدنی کا طریقہ ہے، اور ہمارے پاس پروڈکٹ میتھڈ ہے۔ مختتم ملانے بچت کیا ہے، وہ کس کے برابر ہوتی ہے؟ تو بچت میں تبدیلی ڈیوائڈڈ بائی آمدنی میں تبدیلی ہو تو مختتم ملانے بچت، یعنی یہ والا۔ قومی آمدنی متوازن سطح متعین ہوتی ہے کہاں پر متعین ہوتی ہے؟ جب ہماری بچت جو ہے سرمایہ کاری کے برابر آتی ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم نے لانگ کوشچن کیا تھا اور اس میں ہم نے اس کے دونوں میتھڈ سے کیا تھا، اور اس میں ڈائیگرام بھی بنائی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا بچت از ایکول ٹو سرمایہ کاری آتا ہے۔ پھر انتقالی ادائیگیاں، پھر وہ کوشچن آ گیا ہے، شامل ہوتی ہیں کس میں؟ شامل ہوتی ہیں فیکس آمدنی میں۔ پھر ہمارے پاس رقم جو محنت کا معاوضہ نہیں ہوتی کہلاتی ہے انتقالی ادائیگیاں۔ پھر دوبارہ انتقالی ادائیگیوں کا کوشچن آ گیا ہے کہ انتقالی ادائیگیوں میں شامل ہے نہ تو کرایہ ہے، نہ مکان کا کرایہ، نہ زمین کا لگان، وظائف جو ہیں وہ انتقالی ادائیگیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ملک کی قومی آمدنی کو آبادی پر تقسیم کرنے سے معلوم ہو جاتی ہے فیکس آمدنی، یعنی اس کا فارمولہ لکھا ہوا ہے فیکس آمدنی کا۔ پھر ہمارے پاس ہے آمدنی جو کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے کہلاتی ہے قابل تصرف شخصی آمدنی، تو یہ ہوا اس کا آنسر۔ خالص قومی پیداوار پلس فرسودگی کے الاؤنس برابر ہیں خام قومی پیداوار کے، کیونکہ اس میں ساری چیزیں ہم نے کہا تھا جو ایک ملک کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ ساری اس میں شامل ہوتی ہیں، تو اگر اس میں سے ہم فرسودگی کے الاؤنس مائنس کر دیں تو خالص قومی پیداوار بنتی ہے۔ پھر کون سی انتقالی ادائیگیاں نہیں ہیں؟ یہ بھی انتقالی ادائیگی ہے، یہ بھی انتقالی ادائیگی ہے، اور یہ بھی انتقالی ادائیگی، اجرت انتقالی ادائیگی نہیں ہے۔ آمدنی میں سے بچت کو مائنس کرنے سے کیا آتا ہے؟ ساہیوال بورڈ میں یہ کوشچن آیا ہے، آمدنی کو بچت میں سے مائنس کریں تو صرف یعنی کنزمپشن ہماری آ جاتی ہے۔ انتقالی ادائیگیاں کس آمدنی میں شامل ہوتی ہیں؟ انتقالی ادائیگیاں شخصی آمدنی میں، تو یہ رہا شخصی آمدنی۔ مرکب قومی پیداوار میں شامل ہوتی ہیں زکوٰۃ کی رقم، گھریلو خواتین کی خدمات، سرمایہ کی فرسودگی کے اخراجات، پینشن کی ادائیگیاں، تو سرمایہ کی فرسودگی کے اخراجات۔ پھر ہمارے پاس قومی آمدنی کا تصور سب سے پہلے پیش کیا کس نے کیا تھا؟ مارشل نے، تو ہم مارشل پہ ٹک کریں گے۔ پھر انتقالی ادائیگیوں سے ریلیٹڈ آ گئے، انتقالی ادائیگیاں ہیں بے روزگاری الاؤنس، یہ ساری انتقالی ادائیگیاں نہیں ہیں۔ پھر قومی آمدنی کی پیمائش میں ڈیش کو شامل نہیں کیا جاتا،
صنعتی پیداوار، زرعی پیداوار، مزدور کی اجرتیں جو خاتون خانہ کی خدمات کو شامل نہیں کیا جاتا۔ پھر ہمارے پاس ہے شخصی آمدنی منفی براہ راست ٹیکس کہلاتا ہے۔ جب شخصی آمدنی میں سے ٹیکس مائنس کرتے ہیں تو قابل تصرف شخصی آمدنی، یہ بھی بورڈ میں آیا ہے، یہ دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے۔ قومی آمدنی کے مسائل کا تعلق ہے کس سے ہے؟ قومی آمدنی کے مسائل کا تعلق کلی معاشیات سے۔ قومی آمدنی کے مسائل کا تعلق معاشیات کی کس قسم سے ہے؟ پھر دوبارہ ریپیٹ ہوا، کلی معاشیات سے۔ کون سی شے قومی آمدنی میں شامل نہیں ہے؟ انتقالی ادائیگیاں، یعنی سب سے زیادہ جو چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کلی معاشیات کا اور ایک انتقالی ادائیگیوں کا کوشچن ریپیٹ ہو رہا ہے اور ایک مختتم ملان صرف کا ریپیٹ ہو رہا ہے۔ کون سی شے قومی آمدنی میں شامل نہیں؟ انتقالی ادائیگیاں۔ فیکس آمدنی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اوسط آمدنی ہوتی ہے، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اشیاء و خدمات کی مالیت کا مجموعہ جو ایک سال کے عرصے میں پیدا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ قومی آمدنی۔ تو یہ ہمارے پاس عام قومی آمدنی ہے۔ پھر ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس ہے خالص قومی پیداوار میں سے بالواسطہ ٹیکس منہا کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جب ہم خالص قومی پیداوار میں سے ٹیکس مائنس کرتے ہیں تو قومی آمدنی۔ خالص قومی پیداوار کو شامل کرتے وقت کیا منہا کیا جاتا ہے؟ جب ہم خالص قومی پیداوار، ہم عام قومی پیداوار میں سے ڈیپریسیشن الاؤنسز یعنی جو فرسودگی کے اخراجات ہوتے ہیں ان کو مائنس کرتے ہیں تو خالص قومی پیداوار آتی ہے، تو ہم لوگ یہاں پہ فرسودگی کے اخراجات پہ ٹک کر دیں گے۔ قومی آمدنی کی توازنی سطح پر بچت برابر ہوتی ہے۔ جب اس کی توازن سطح کون سی؟ جب بچت برابر ہے سرمایہ کاری کے۔ یہ بھی تیسری دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے آپ کا کوشچن۔ پھر آپ کے پاس آتا ہے درج ذیل میں سے ایک انتقالی ادائیگی ہے، کون سی؟ بے روزگار الاؤنس، کیونکہ یہ انتقالی ادائیگیوں میں نہیں آتا۔ قابل تصرف شخصی آمدنی حاصل ہوتی ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے؟ شخصی آمدنی میں سے جب براہ راست ٹیکس مائنس کرتے ہیں، یہ بھی تیسری دفعہ آیا ہے۔ فیکس آمدنی ہوتی ہے، یہ بھی تیسری دفعہ آیا ہے، کہ تیسری یا چوتھی دفعہ آ رہا ہے یہ آپ کا کہ فی شخص آمدنی کو ہم لوگ فیکس آمدنی بولتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس تفاعل صرف کا تعلق ہے، یہ بورڈ میں 2019 میں آیا ہے۔ آمدنی اور سرمایہ کاری سے، آمدنی اور بچت سے، آمدنی اور شرح سے، آمدنی اور صرف سے۔ تو تفاعل صرف سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ آمدنی اور صرف سے تعلق رکھتا ہے۔ لگان، اجرت، سود اور منافع کے مجموعے کا نام ہے قومی آمدنی۔ تو یہاں پہ قومی آمدنی پہ ٹک کریں گے۔ مختتم ملان بچت کا فارمولا کیا ہے؟ MPS = ڈیلٹا C ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا Y۔ MPS = C ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا MPS = ڈیلٹا، یعنی کہ ہمارے پاس اس میں ڈیلٹا S ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا Y ہے۔ یا نہ تو ہماری کنزمپشن اوور انکم ہے، نہ اس میں چینج ہو کنزمپشن میں اور چینج ہو آمدنی میں، یہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا جو ہے وہ یہ والا آپشن ہے، تو یہ ہمارا ڈیلٹا S اوور ڈیلٹا Y آپشن ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو لاسٹ ہے انتقالی ادائیگیوں میں شامل ہے، یہ پھر انتقالی ادائیگی، اٹس مین کہ آپ لوگوں کا جو نیشنل انکم کا ٹاپک ہے اس میں جو آپ کی میکسیمم آبجیکٹیو ہے وہ آپ کے کانسیپٹس آف نیشنل انکم سے آ رہی ہے۔ تو آپ لوگ اگر جو آپ کے لانگ کوشچن ہے وہ اچھے سے پریپیئر کرتے ہیں تو آپ کے اس سے باقی ٹاپک بھی کلیئر ہو جاتا ہے، آپ کے شارٹ کوشچن بھی ہو جاتے ہیں، آپ کی ملٹیپل چوائس بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے لانگ کوشچن اچھے سے تیار کرنے ہیں اور ساتھ آپ لوگوں نے یہ بھی جو ملٹیپل چوائس ہے اس کو بھی فوکس کرنا ہے۔ یہاں تک آج کا ٹاپک یہاں تک کے لیے ہی تھا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔